ارباب قلم کینیڈا جو ہے اس میں ہمارے 5 اراکین ہیں، ان سب کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ ان میں انور قاسمی صاحب ہیں، ڈاکٹر شمیم آذر صاحب ہیں، جنید اختر ہیں، سکندر ابوالخیر ہیں اور میں ہوں۔ ہر دفعہ ہم کچھ شاعروں کو اور شاعرات کو بحیثیت شاعر پڑھنے کے لیے بلائیں گے، اور باقی جو ہمارے دوست ہیں جو کہ خود بھی شاعر ہیں اور اچھے اچھے شاعر ہیں، شاعرات ہیں، وہ لوگ آ کر ان کو سنیں گے۔ اگلی محفل میں ان میں سے جو لوگ ہیں وہ ہمارے مہمان ہوں گے بحیثیت شاعر، اور باقی جو شعراء ہیں وہ بحیثیت سامعہ۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اس طرح باری باری سب لوگوں کو سنتے رہیں گے اور سب لوگوں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ سب سے پہلے فتویٰ سے ہمارے بہت بزرگ شاعر ہمارے کیفے کی صدارت کریں گے۔ میں درخواست کروں گا محترم جناب ولی عالم شاہین صاحب سے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اکیڈمی آف لیٹرز کے سابق سربراہ اور بہت یعنی اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام جو کہ اسلام آباد میں تھے اور اب یہاں ٹورنٹو میں ہیں، محترم ڈاکٹر خالد اقبال یاسر صاحب سے آج کی مہمان خصوصی کی تشریف لائیں۔ تو اور درخواست میں یہ کیونکہ ہماری محفل میں اور ہمارے بزرگ شاعر موجود ہیں محترم کرام اللہ غوری صاحب، کہ اگر زحمت نہ ہو تو ہمارے ساتھ تشریف لائیں اب اسٹیج پہ۔ ہم آج جہاں پر ہم شاعری کی باتیں کر رہے ہیں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم ادب کی دیگر اصناف کی بات کرتے ہیں، تفریح کی بات کرتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ اس تمام معاملے میں ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کا جو ہم سے پہلے یہ سارے کام کر گئے۔ وہ سب لوگ جو تخلیق کر رہے ہیں، وہ سب لوگ جو تنقید کرتے رہے ہیں، وہ سب لوگ جو محفلیں منعقد کرتے رہے ہیں، جنہوں نے پچھلے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب سے ایک زمانہ ہے ہو گیا، لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائیں، اس میں اپنا وقت لگایا، تو ان سب کا ہم پر بڑا احسان ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں کہ آج ہم لوگ بھی ایک چھوٹی سی محفل ادبی منعقد کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ان میں سے ہم خوش قسمت ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کینیڈا تشریف لائے اور یہاں کے انہوں نے اپنا بہت کام کیا۔ ایسے ہم چند لوگوں کو یاد کرنا چاہیں گے سب سے پہلے، جو پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے درمیان تھے اور پھر وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ان لوگوں کا بڑا کام ہے، ان لوگوں نے اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنا بہت کچھ لگایا، بہت کچھ ادب کو دیا، ہم لوگوں کو بہت کچھ دیا۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہماری ان میں سب سے پہلا ایک نام محترم جناب عادل جعفری صاحب کا، جو کہ رائٹرز فورم کے غالباً صدر تھے، اور اسی طرح محترمہ شکیلہ رفیق صاحبہ، معروف افسانہ نگار، اسی طرح ہمارے افتخار حیدر صاحب، سید افتخار حیدر صاحب، جن کا جو شاعر کے ہونے کے علاوہ بھی وہ ان کی بہت سی خدمات تھیں، ان لوگوں کے کام ظاہر ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے بڑے نام تھے، ان لوگوں نے بہت کام کیا، افسانے میں بھی، شاعری میں۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ تینوں کو آپ شاعری بحث شاعر بھی یاد رکھتے ہیں، اور آپ سوائے افتخار حیدر صاحب کے باقی دونوں افسانہ نگار بھی تھے۔ تو ان تینوں بزرگوں کے لیے میں آپ سے پہلے تو یہ درخواست کروں گا ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں گے ان کی یاد میں، اور آپ لوگ ان کے لیے اپنے دل میں فاتحہ پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ ہماری جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خیراتی ادارہ، کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ جو سماجی کام کر رہا ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو دعوت دیں، کیونکہ یہاں پہ ایک اچھا موقع ہے، لوگ جمع ہیں، اچھا موقع ہے، وہ ان سے ان کا تعارف ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے لوگ، بعض ایسے لوگ ہیں، ہمارے دوست ایسے ہیں جو کہ ہمیں کتابیں عطیہ کرتے ہیں۔ منیر ثانی صاحب ہیں، آج افضل خان صاحب نے کچھ کتابیں عطیہ کی ہیں، اسی طرح ہمارے اور دوست، اگر میں بھول رہا ہوں کسی کو تو معذرت، تو وہ لوگ ہمیں کتابیں دیتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کتابیں رکھتے ہیں، جو کتابیں خریدیں گے اس کی جو بھی رقم ہوگی، جو بھی پیسے ہوں گے، اور زیادہ نہیں ہے، بہت مناسب، تو وہ رقم جو ہے وہ اس ادارے کو جاتی ہے، عطیہ ہو جاتی ہے، ہمارے پاس نہیں آتی۔ تو مثال کے طور پہ آج نسا فاؤنڈیشن کا آپ نے دیکھا ہوگا اسٹال موجود ہے، وہاں کچھ کتابیں رکھی ہیں، آپ لوگ وہاں سے کتابیں لیں، اور یہ ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ کتاب خریدتے رہیں، بہت ضروری ہے۔
تو کتاب لیں اور اس کا جو بھی پیسے آپ براہ راست ان کو دے سکتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس میں بلکہ جو افضل خان صاحب کی کتاب بالکل نئی کتاب ہے تو وہ انہوں نے آج ہمیں دی, تو وہ بھی آپ سے درخواست ہے کہ نثار فاؤنڈیشن اگر آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں کہ کام کے بارے میں ان کو عطیات دیں, اور ساتھ میں اگر آپ کتاب بھی خریدیں گے تو اور بھی اچھا ہے, کتاب کا بھی فروغ ہوگا. تو یہ ایک درخواست تھی میری. اور اس کے بعد اب میں اپنے دوست جو ہے اختر سے درخواست کروں گا کہ آئیں مشاعرے کا آغاز کریں. یہ فیصل ہمیشہ آسان کام لے کے مشکل مجھے پکڑا دیا. میں تو اتنا اپنے نکاح میں نہیں گھبرا رہا تھا جتنے اس کے نظام. اجازت ہے. جیسے کہ فیصل نے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگوں نے یہ ایک ہمت کی ہے کام کرنے کی. اب ہم اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس میں یقیناً سامع تو ڈیفینیٹلی کہ ہمارے ساتھ اس میں بہت زیادہ ذمہ دار ہیں اس معاملے کے کہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں. لیکن میں ان سب شعراء حضرات کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ جن کے نام پڑھنے والوں میں نہیں ہیں آج, لیکن پھر بھی وہ یہاں پر آئے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کی. ان سب کا بہت تہہ دل سے شکریہ. اور جیسا کہ فیصل نے بتایا آپ لوگوں کو کہ اس جی ٹی اے میں اگر ہم انگلیوں پہ بھی گنیں تو 120 سے زیادہ شاعر موجود ہیں. ہمارے ارباب قلم کے 5 ممبرز ہیں, جس میں سے اس وقت صرف 3 ممبرز پڑھیں گے, 2 ممبر اپنا کلام نہیں سنائیں گے اس مشاعرے میں, اور اگلے مشاعرے میں وہ سنائیں گے, باقی 3 نہیں سنائیں گے. تو ہم خود اپنے اوپر بھی اس چیز کا اطلاق کر رہے ہیں, نہ صرف آپ کے. وہ اجازت سے شروع کریں. اس وقت پوزیشن جو ہے وہ 2 طرح سے ہے. مطلب ارباب قلم کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کا میزبان کی حیثیت سے یہاں پر آیا ہوں, اور دوسرے یہ کہ میں جو ہے نظامت بھی کر رہا ہوں. تو اب یہاں پہ مشاعرے میں سب سے پہلا سوال ہوتا ہے پہلے کون پڑھے گا. مجھے اپنے سے بھی پہلے پڑھنا ہے کیونکہ میں 2 دفعہ نازل ہوں نا, میں کوشش کرتا ہوں. اب میں اپنے سے پہلے پڑھ رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں پڑھوں گا. یہ ایک مسئلہ دیکھیے گا کہ تم نے نہ ہاتھ پکڑا, تم نے نہ گھر سنبھالا. یہ آپ لوگوں سے درخواست بھی ہے. تم نے نہ ہاتھ پکڑا, تم نے نہ گھر سنبھالا, پھر کیا سنبھل سکے گا کوئی سنبھلنے والا. تم نے نہ ہاتھ پکڑا, تم نے نہ گھر سنبھالا, پھر کیا سنبھل سکے گا کوئی سنبھلنے والا. اور شعر دیکھیں شاہین بھائی کہ لوگوں نے ہم سے مانگی تھی ضبط کی گواہی. لوگوں نے ہم سے مانگی تھی ضبط کی گواہی, ہم نے بھی مسکرا کر سینے سے دل نکالا. ہم نے بھی مسکرا کر سینے سے دل نکالا. اور ایک مطلع دیکھ لیے گا, سمر شروع ہو گیا لیکن یہ سمر کے حوالے سے ہے نہیں. دیکھا ہر ایک کپڑا بدن سے اتر گیا, دیکھا ہر ایک کپڑا بدن سے اتر گیا, ہستی کا سب غرور کفن سے اتر گیا. ہستی کا سب غرور کفن سے اتر گیا. بہت شکریہ. اور ایک غزل کے چند شعر دیکھنے کے. راہ طلب میں دام و درم چھوڑ جائیں گے, راہ طلب میں دام و درم چھوڑ جائیں گے, لکھ لو ہمارے شعر بڑے کام آئیں گے. لکھ لو ہمارے شعر بڑے کام آئیں گے. جھوٹا ہے جھوٹ بات یہ بولے گا آئینہ, جھوٹا ہے جھوٹ بات یہ بولے گا آئینہ, آؤ ہمارے سامنے ہم سچ بتائیں گے. آؤ ہمارے سامنے ہم سچ بتائیں گے. اور شعر دیکھیں کہ تنہا جو اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں خود, تنہا جو اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں خود, کل ہم مرے تو 4 یہ مل کر اٹھائیں گے. تنہا جو اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں خود, کل ہم مرے تو 4 یہ مل کر اٹھائیں گے. اور تھوڑی سی بے خودی ہو تو ہم اٹھ کے چل پڑیں, تھوڑی سی بے خودی ہو تو ہم اٹھ کے چل پڑیں, ہوش و حواس میں تو قدم لڑکھڑائیں گے. تھوڑی سی بے خودی ہو تو ہم اٹھ کے چل پڑیں, ہوش و حواس میں تو قدم لڑکھڑائیں گے. اور شعر دیکھیں کہ ہم نے تمہارے بعد
जलाया नहीं चिराग, हमने तुम्हारे बाद जलाया नहीं चिराग, तुम क्या समझ रहे थे कि हम दिल जलाएंगे। हमने तुम्हारे बाद जलाया नहीं चिराग, तुम क्या समझ रहे थे कि हम दिल जलाएंगे। और अख्तर हम आसमान पे आ तो गए मगर, अख्तर हम आसमान पे आ तो गए मगर, ऐसा नहीं कि अपनी ज़मीं भूल जाएंगे, ऐसा नहीं कि राहे तलब में दामो दिरम छोड़ जाएंगे, लिख लो हमारे शेर बड़े काम आएंगे। और ये एक अब अपने बात वाली एक गज़ल के चंद शेर और देख लें कि है अभी तक उसी वहशत की इनायत बाकी, है अभी तक उसी वहशत की इनायत बाकी, कोई भी चीज़ नहीं घर की सलामत बाकी, कोई भी चीज़ नहीं घर की। और मैं भला हाथ दुआओं को उठाता कैसे, मैं भला हाथ दुआओं को उठाता कैसे, उसने छोड़ी ही नहीं कोई ज़रूरत बाकी। मैं भला हाथ दुआओं को उठाता कैसे, उसने छोड़ी ही नहीं कोई ज़रूरत बाकी। और शेर देखे कि उसने टूटे हुए टुकड़ों से भी पहचान लिया, उसने टूटे हुए टुकड़ों से भी पहचान लिया, है बिखर कर भी मियाँ मेरी नफासत बाकी, है बिखर कर भी मियाँ मेरी नफासत बाकी। और बेनिशां कोई मकानों के खंडर ना छोड़ो, बेनिशां कोई मकानों के खंडर ना छोड़ो, इनमें रहती है अभी घर की शबाहत बाकी, इनमें रहती है अभी घर की शबाहत बाकी। और पहले जज्बात छलक पड़ते थे खामोशी से, पहले जज्बात छलक पड़ते थे खामोशी से, अब तो लहजों में भी है खाली मुरव्वत बाकी, अब तो लहजों में भी है खाली मुरव्वत बाकी। और शेर देखेंगे खुद को आदत कोई पढ़ने ही नहीं देता हूँ, खुद को आदत कोई पढ़ने ही नहीं देता हूँ, मेरी अब तक है हमेशा की आदत बाकी, मेरी अब तक है हमेशा की आदत बाकी। और एक गज़ल का शेर है, खालिस गज़ल का शेर है, नाजुक सा, सब देखिएगा कि मेरे छूने से कली फूल बनी जाती है, मेरे छूने से कली फूल बनी जाती है, मेरे हाथों में अभी तक है शरारत बाकी, मेरे छूने से कली फूल बनी जाती है, मेरे हाथों में अभी तक है शरारत बाकी। और मैं जो आ जाऊं तो बुझ जाता है सूरज अख्तर, मैं जो आ जाऊं तो बुझ जाता है सूरज अख्तर, एक ही रह गई छोटी सी करामत बाकी, एक ही रह गई छोटी सी करामत बाकी, है अभी तक उसी वहशत की इनायत बाकी, कोई भी चीज़ नहीं घर की सलामत बाकी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मेज़बान शायर होने के नाते इस वक्त मैं अपने एक ग्रुप मेंबर अनवर भाई को मधु करूँगा कि अनवर भाई तशरीफ लाए और अपना कलाम सुनाए। अनवर भाई हमारे एक बहुत सीनियर शायर हैं और इनकी किताब बहुत जल्द मंजर आम पर आएगी और आप लोगों की आंखों में होगी। अनवर काज़मी भाई। जो दोस्त बन के दिलो जान निसार करते हैं, तो जहाँ निसार करते हैं, सितम तो ये कि वही छुप के वार करते हैं। जो दोस्त बन के दिलो जान निसार करते हैं, सितम तो ये कि वही छुप के वार करते हैं। और मतलब सानी है कि मेरी वफा पे कहाँ एतबार करते हैं, मेरी वफा पे कहाँ एतबार करते हैं, वो सिर्फ मेरी ख़ताएँ शुमार करते हैं, वो सिर्फ मेरी ख़ताएँ शुमार करते हैं। और मतलब सालिस भी है कि उसे पता है कि हम सच्चा प्यार करते हैं, उसे पता है कि हम सच्चा प्यार करते हैं, वो झूठ बोले तो हम एतबार करते हैं, वो झूठ बोले तो हम एतबार करते हैं।
انہیں بلاؤ تو انکار بھی نہیں کرتے، انہیں بلاؤ تو انکار بھی نہیں کرتے، یہ اور بات بہانے ہزار کرتے ہیں، یہ اور بات بہانے ہزار کرتے ہیں۔ اور اس غزل کا نقطہ ہے کہ امید رحمت پروردگار ہے جن کو، امید رحمت پروردگار ہے جن کو، وہ دشت میں بھی تلاش بہار کرتے ہیں، دشت میں بھی تلاش بہار کرتے ہیں۔ ایک اور انور چاہے جیسے بھی ہو رنگ بھرو افسانوں میں، انور چاہے جیسے بھی ہو رنگ بھرو افسانوں میں، ورنہ کس کو کیا دلچسپی تم جیسے دیوانوں میں، ورنہ کس کو کیا دلچسپی۔ دل میں جو کچھ بچا کھچا تھا جل بھن کر سب خاک ہوا، دل میں جو کچھ بچا کچھا تھا جل بھن کر سب خاک ہوا، ایسی بھیانک آگ لگی تھی پیار کے توشہ خانوں میں، ایسی کچھ تو ایسی بات ہوئی جو ہم اتنی خاموشی سے اپنوں کی محفل سے اٹھ کر جا بیٹھے بیگانوں میں، اپنوں کی ایسے کیسے بھول گئے تم آگ لگانے آ جاؤ، ایسے کیسے بھول گئے تم آگ لگانے آ جاؤ، دیکھو کتنی برف جمی ہے، دیکھو کتنی برف جمی ہے غم کے آتش دانوں میں، دیکھو کتنی برف جمی ہے۔ اور یہاں ذرا توجہ فرمائیے گا، امن کی باتیں کرنے والوں سیلفی لینے آ جاؤ، امن کی باتیں کرنے والوں سیلفی لینے آ جاؤ، لاشیں تم کو ڈھونڈ رہی ہیں جنگوں کے میدانوں میں، امن کی باتیں کرنے والوں سیلفی لینے آ جاؤ، لاشیں تم کو ڈھونڈ رہی ہیں جنگوں کے میدانوں میں، اور بیٹھے ہیں کیوں مرد کے بچے چوڑیاں پہنے ہاتھوں میں، بیٹھے ہیں کیوں مرد کے بچے چوڑیاں پہنے ہاتھوں میں، چاہیں جا کر گھنگرو باندھیں اپنی کانپتی ٹانگوں میں۔ بیٹھے ہیں کیوں مرد کے بچے چوڑیاں پہنے ہاتھوں میں، جائیں جا کر گھنگرو باندھیں اپنی کانپتی ٹانگوں میں۔ قوم کے سر جب چپت پڑی تب ہوش آیا کوہرام مچا، قوم کے سر جب چپت پڑی تو ہوش آیا کوہرام مچا، اندھے بہرے لولہے لنگڑے بیٹھے ہیں ایوانوں میں، اندھے بہرے لولہے لنگڑے بیٹھے ہیں۔ اور آخری شعر عرض ہے کہ اندر صحبت ڈھونڈ رہے ہو جس پائے کے لوگوں کی، اس پائے کے لوگ تمہیں بس ملیں گے پاگل خانوں میں۔ ہمارے میزبان شعراء کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یقیناً ان کا یہ مقام تو ہرگز نہیں ہے، لیکن میزبان ہونے کے ناطے میں ان کو دعوت دوں گا کہ ڈاکٹر شمیم آذر صاحب تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب پیشے کے اعتبار سے فزیشین ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو یہ نفس پہ انگلیاں رکھ کے جو ہے نا یہ اپنے شعر بھی سناتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ درد دل کا علاج گولیوں سے بھی کر سکتے ہیں اور لفظوں سے۔ بہت پہلے کا میرا ایک شعر ہے کہ سمٹتی جا رہی ہے ساعت عمر، سمٹتی جا رہی ہے ساعت عمر اور اب تک کام سب پھیلے ہوئے، سمٹتی جا رہی ہے ساعت عمر، سمٹتی جا رہی ہے ساعت عمر اور اب تک کام سب پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اب جو میرے اگلے زیر ترتیب مجموعے میں ایک شعر مجھے شامل کرنا ہے وہ میں آپ کو سناؤں کہ کار ہائے زندگی آذر کہاں ہوتے ہیں ختم،
کارہائے زندگی آزر کہاں ہوتے ہیں ختم، زندگی ایک روز تھک کر ختم ہو جاتی ہے خود۔ کارہائے زندگی آزر کہاں ہوتے ہیں ختم، زندگی ایک روز تھک کر ختم ہو جاتی ہے خود۔ دو شرط ہے کہ کون سمجھے گا مگر اس راز کو اپنے سوا، کون سمجھے گا مگر اس راز کو اپنے سوا، ہاتھ بھی وہ آشنا تھے وار بھی پہلا نہ تھا۔ کون سمجھے گا مگر اس راز کو اپنے سوا، ہاتھ بھی وہ آشنا تھے وار بھی پہلا نہ تھا۔ اور کون سمجھے گا مگر اس راز کو اپنے سوا، کون سمجھے گا مگر اس راز کو اپنے سوا، ہاتھ بھی وہ آشنا تھے وار بھی پہلا نہ تھا۔ اور اب اصولوں کے وہ سارے سائباں جل کر ہے رات، اب اصولوں کے وہ سارے سائباں جل کر ہے رات، زندگی کا یہ ہنر کل تک ہمیں آتا نہ تھا، زندگی کا یہ ہنر کل تک ہمیں آتا نہ تھا۔ اور دو تین اشعار ہیں کہ عمر بھر تیرگیوں نے جنہیں گھیرے رکھا، عمر بھر تیرگیوں نے جنہیں گھیرے رکھا، انہیں خواہش تیرے رستے میں اجالے رکھتے۔ عمر بھر تیرگیوں نے جنہیں گھیرے رکھا، انہیں خواہش تیرے رستے میں اجالے رکھتے۔ اور اپنا یہ حال مسلسل ہے مسافت کی تھکن، اپنا یہ حال مسلسل ہے مسافت کی تھکن، ہم کہاں تک تیری یادوں کو سنبھالے رکھتے۔ اپنا یہ حال مسلسل ہے مسافت کی تھکن، ہم کہاں تک تیری یادوں کو سنبھالے رکھتے۔ اور ہر در و بام پہ تھے موت کے سائے آزر، ہر در و بام پہ تھے موت کے سائے آزر، کس طرح آنکھوں میں جینے کے حوالے رکھتے۔ ہر در و بام پہ تھے موت کے سائے آزر، کس طرح آنکھوں میں جینے کے حوالے رکھتے۔ اور دو تین اشعار ہیں کہ منزل تو ہمیں خیر بھلا کیا ہی ملے گی، منزل تو ہمیں خیر بھلا کیا ہی ملے گی، مٹ جائے گا ایک روز یہ احساس سفر بھی، منزل تو ہمیں خیر بھلا کیا ہی ملے گی، مٹ جائے گا ایک روز یہ احساس سفر بھی۔ اور شعر ہے کہ شاید کبھی ہو جائیں یہ پھر قابل پرواز، شاید کبھی ہو جائیں یہ پھر قابل پرواز، سوچو تو غنیمت ہیں یہ ٹوٹے ہوئے پر بھی، سوچو تو غنیمت ہیں یہ ٹوٹے ہوئے پر بھی۔ آداب سے کہ شاید کبھی ہو جائیں یہ پھر قابل پرواز، شاید کبھی ہو جائیں یہ پھر قابل پرواز، سوچو تو غنیمت ہیں یہ ٹوٹے ہوئے پر بھی۔ ایسا نہ ہو کل کوئی زمین دے نہ پناہیں، ایسا نہ ہو کل کوئی زمین دے نہ پناہیں، سائے میں سمیٹے تو ہے اجڑا ہوا گھر بھی، ایسا نہ ہو کل کوئی زمین دے نہ پناہیں، سائے میں سمیٹے تو ہے اجڑا ہوا گھر بھی۔ اور اب ایک غزل آپ کی پیش خدمت ہے۔ خواب میں اور خواہشوں میں رابطہ ہوتا تو ہے، خواب میں اور خواہشوں میں رابطہ ہوتا تو ہے، خواب میں اور خواہشوں میں رابطہ ہوتا تو ہے، خواب کو لیکن کسی دن ٹوٹنا ہوتا تو ہے، خواب میں اور خواہشوں میں رابطہ ہوتا تو ہے، خواب کو لیکن کسی دن ٹوٹنا ہوتا تو ہے۔ اور شعر ہے درد کی بازی کوئی ہاری، درد کی بازی کوئی ہارا کسی نے جیت لی، درد کی بازی کوئی ہارا کسی نے جیت لی، عشق کے ہر کھیل میں یہ سلسلہ ہوتا تو ہے، عشق کے ہر کھیل میں یہ سلسلہ ہوتا تو ہے۔ اور بھول پاتا ہے کہاں کوئی کسی کو عمر بھر، بھول پاتا ہے کہاں کوئی کسی کو عمر بھر، دل کے طاقوں میں دیا ایک جل رہا ہوتا تو ہے، دل کے طاقوں میں دیا ایک جل رہا ہوتا تو ہے۔ اور شعر ہے کہ سننے والا بے سبب پاگل نہیں ہوتا کبھی، سننے والا
سننے والا بے سبب پاگل نہیں ہوتا کبھی، دھڑکنوں نے دل سے کچھ کہا ہوتا تو ہے۔ غزل کے شعر ہے کہ سننے والا بے سبب پاگل نہیں ہوتا کبھی، دھڑکنوں نے دل سے کچھ کہا ہوتا تو ہے۔ اور شعر ہے کہ کوئی خود ہی لوٹنا چاہے نہیں تو کیا کریں، کوئی خود ہی لوٹنا چاہے نہیں تو کیا کریں، ہر سفر میں واپسی کا راستہ ہوتا تو ہے۔ کہ کوئی خود ہی لوٹنا چاہے نہیں تو کیا کریں، ہر سفر میں واپسی کا راستہ ہوتا تو ہے۔ اور حسب حالات دو اشارت ہیں کہ اس لیے ہر دور میں زندہ رہی فرعونیت، اس لیے ہر دور میں زندہ رہی فرعونیت، سینکڑوں لوگوں کا آخر سر جھکا ہوتا تو ہے۔ اس لیے زندہ رہی ہر دور میں فرعونیت، سینکڑوں لوگوں کا آخر سر جھکا ہوتا تو ہے۔ اور مقتاز ہے کہ حاکمان شہر جاہل ہوں تو آذر کیا کریں، حاکمان شہر جاہل ہوں تو آذر کیا کریں، وقت کی دیوار پر سب کچھ لکھا ہوتا تو صاحب نے کہا کہ سننے والا بے سبب پاگل کبھی ہوتا نہیں، تو آپ اسے مصرع بھی لے سکتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ بھی ایک ڈاکٹر کی طرف۔ اچھا لگا ہے شعر تو لب تو ہلائیے، خالی نظر سے داد ملی بھی تو کیا ملی۔ آپ جو لوگ یہ ایک شاعر خانوادے کا بڑا ہونہار سپوت ہے کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے لے کے چل رہے ہیں۔ آپ نے ان کے والد رحمان خاور صاحب کو تو جی ٹی اے میں بہت سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو ان کے تایا کا ایک شعر سناتا ہوں جو میں نے سنا اور مجھے بہت پسند آیا تھا۔ انجم غالباً نام تھا، انجم شادانی صاحب نا، کہتے ہیں کہ دل کے زخموں کا بھی گلدستہ بنا رکھا ہے، دل کے زخموں کا بھی گلدستہ بنا رکھا ہے، جانے کہاں کب کوئی اپنی امانت مانگے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں عبید خان تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں۔ تو یہ غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ ملو یادوں کا سورج ڈوبنے سے پیشتر یارو، ملو یادوں کا سورج ڈوبنے سے پیشتر یارو، کہیں میں سو نہ جاؤں گھٹ اندھیرا اوڑھ کر یارو۔ بلا کی تیز آندھی میں میری پرواز کا قصہ، بلا کی تیز آندھی میں میری پرواز کا قصہ، سنائیں گے تمہیں میرے شکستہ بالوں پر یارو۔ یہ سچ ہے تم کئی برسوں سے چشمے نم سے اوجھل ہو، یہ سچ ہے تم کئی برسوں سے چشمے نم سے اوجھل ہو، مگر اب بھی کہاں نکلے ہو دل کو چھوڑ کر یارو۔ مسلسل رات دن جو لٹ رہا ہے قافلہ اپنا، مسلسل رات دن جو لٹ رہا ہے قافلہ اپنا، کہ رہزن بن گئے ہیں اب ہمارے راہ بر یارو۔ جمی تھی دھول ہر شے پر، شکستہ تھے وہ بالوں پر، جمی تھی دھول ہر شے پر، شکستہ تھے وہ بالوں پر، شکستہ تھے وہ بام و در، نہ جانے کتنی مدت بعد میں لوٹا تھا گھر یارو۔ یہ کیسا ارتقا ہے جس میں یہ کیسا ارتقا ہے، کیسا ارتقا جس میں ترقی ایک تنزل ہے کیسا ارتقا جس میں ترقی ایک تنزل ہے، زمین پر آدمی پھر بن رہا ہے جانور یارو۔ ایک اور غزل ہے پیش کرنا۔ فیصلہ پھر یہ ہوا ظلم کے درباروں میں، فیصلہ پھر یہ ہوا ظلم کے درباروں میں، آج پھر سچ کو چنا جائے گا دیواروں میں۔ خود مکینوں نے جلائے جو چراغوں سے چراغ، خود مکینوں نے جلائے جو چراغوں سے چراغ، روشنی تب ہی پڑی شہر کے بازاروں میں۔ سر برہنہ جو ہوئے شہر کے سب قد آور، سر برہنہ جو ہوئے شہر کے سب قد آور، پھر تو بونے ہی دکھے قیمتی دستاروں میں۔
حقیقت سے اٹھے گا پردہ، جب حقیقت میں حقیقت سے اٹھے گا پردہ، جان پڑ جائے گی تمثیل کے کرداروں میں، دفتر عدل میں ڈالی تھی جو سچ کی عرضی، دفتر عدل میں ڈالی تھی جو سچ کی عرضی، دفن ہو جائے گی وہ جھوٹ کے انباروں میں، جو لگاتا تھا انا الحق کی صدا وہ منصور، جو لگاتا تھا انا الحق کی صدا وہ منصور، آج شامل ہے ریاست کے گناہ گاروں میں، شام کی لاش سے جو سرخ لہو ٹپکے گا، شام کی لاش سے جو سرخ لہو ٹپکے گا، صبح شہ سرخی بنے گا کئی اخباروں میں، پیاس اب کیسے بجھے گی دل تشنا کی عبید، پیاس اب کیسے بجھے گی دل تشنا کی عبید، ایک صحرا ہے یہ بارش کے طلبگاروں میں، فیصلہ پھر یہ ہوا ظلم کے درباروں میں، آج پھر سچ کو چنا جائے گا دیواروں میں۔ کچھ ایک غزل ہے، غزل مسلسل اس کے چند اشعار ہیں۔ تمہارے سونے مکاں کے باہر اداس چہرہ وہ میں تھا جانا، تمہارے سونے مکاں کے باہر اداس چہرہ وہ میں تھا جانا، جو خالق آنکھوں سے بند کھڑکی کو تک رہا تھا وہ میں تھا جانا، تم اس پرانے گروپ فوٹو میں تھی سبھی سے حسین لڑکی، تم اس پرانے گروپ فوٹو میں تھی سبھی سے حسین لڑکی، تو سب سے پیچھے جو لاو والی سا ایک لڑکا وہ میں تھا جانا، تمہیں کو میں نے غزل میں دی تھی سحر کی پہلی کرن سے تشبیہ، تمہیں کو میں نے غزل میں دی تھی سحر کی پہلی کرن سے تشبیہ، جو کاری راتوں کی تیر کی کا تھا استعارہ وہ میں تھا جانا، تمہیں تھی میرے یقین کے گاؤں کے بہتے دریاؤں کی روانی، تمہیں تھی میرے یقین کے گاؤں کے بہتے دریاؤں کی روانی، تمہارے دشتے گما میں رقصاں تھا جو بگولا وہ میں تھا جانا۔ تمہیں سے میری محبتوں پر یقین کی داستان مکمل، تمہیں سے میری محبتوں پر یقین کی داستان مکمل، تمہارے وہم و گما کا تھا جو ادھورا قصہ وہ میں تھا جانا، تمہارا چہرہ میری نگاہوں سے موم بن کے پگھل رہا تھا، تمہارا چہرہ میری نگاہوں سے موم بن کے پگھل رہا تھا، اور اس کی حدت سے رات بھر جو سلگ رہا تھا وہ میں تھا جانا، پڑھی تھی جو عمر بھر کو کھلی ہوئی ایک کتاب تھی تم، پڑھی تھی میں نے جو عمر بھر کو کھلی ہوئی ایک کتاب تھی تم، تمہارے دل میں جو دفن تھا ایک راز گہرا وہ میں تھا جانا۔ اور آخری شعر ہے، مجھے یقین ہے وہ واہمہ تھا کہ تم تھی محو کلام مشکل، مجھے یقین ہے کہ وہ واہمہ تھا کہ تم تھی محو کلام مجھ سے، مجھے خبر ہے کہ جو وہاں تھا میرے علاوہ وہ میں تھا جانا، تمہارے سونے مکاں کے باہر اداس چہرہ وہ میں تھا جانا، جو خالی آنکھوں سے بند کھڑکی کو تک رہا تھا وہ میں تھا۔ میں شروع میں بھی تمام شعراء حضرات کا خاص طور پہ شکریہ ادا کر چکا ہوں کہ جو لوگ آج ہماری محفل میں آئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ صرف ایز اے سامع کی حیثیت سے آئے ہیں، اور میں نے ابھی دیکھا ہے کہ خاص طور پہ غزالہ شاہین بھی تشریف لائی ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور بہت زیادہ شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا جناب ضامن جعفری بھائی کا، کہ ضامن بھائی ہماری اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ ضامن بھائی بہت بہت شکریہ، ضامن بھائی کی چاہوں گا، یہ ہماری کمیونٹی میں بڑا خاطر خواہ اضافہ ہے، بہت ہمہ جوہد شخصیت کی مالک ہیں یہ، ان کو آپ مشاعروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کمیونٹی پروگراموں میں بھی یہ رواں دواں اور آگے رہتی ہیں۔ میں بہت ادب کے ساتھ درخواست کروں گا رفعت جبیں صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں۔ رفعت جبیں صاحبہ والوں کو اور آپ کو پہلی باقاعدہ نشست بہت بہت مبارک ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک قطع اور 2 غزلیں پیش کرنے کی جسارت حاصل کروں گی، سر آپ کی اجازت ہے؟
इस खसारे से बड़ा कोई खसारा नहीं है, इस खसारे से बड़ा कोई खसारा नहीं है, वो मेरा है भी अगर सारे का सारा नहीं है। इस खसारे से बड़ा कोई खसारा नहीं है, वो मेरा है भी अगर सारे का सारा नहीं है। बात यूँ है कि अभी तक हैं उसी के रिफ़त, बात यूँ है कि अभी तक हैं उसी के रिफ़त, बात यूँ है कि अभी तक वो हमारा नहीं, बात यूँ है कि अभी तक वो हमारा नहीं है। थैंक यू। इस खसारे से बड़ा कोई खसारा नहीं है, वो मेरा है भी अगर सारे का सारा नहीं है। बात यूँ है कि अभी तक हैं उसी के रिफ़त, बात यूँ है कि अभी तक वो हमारा नहीं है। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल पेश खिदमत है, इजाज़त से। तेरी एक झलक आईना चाहता है, तेरी एक झलक आईना चाहता है कि अब रास्ता रास्ता चाहता है। बहुत देर तक वो समंदर को देखे, बहुत देर तक वो समंदर को देखे, अगर वो मुझे देखना चाहता है। बहुत देर तक वो समंदर को देखे, अगर वो मुझे देखना चाहता है। कोई आए रोशन जबी लेके वरना, कोई आए रोशन जबी लेके वरना मोहब्बत से ईमान उठा चाहता है। कोई आए रोशन जबी लेके वरना मोहब्बत से ईमान उठा चाहता है। उसे चाहिए वो मुझे खुद में ढूंढे, उसे चाहिए वो मुझे खुद में ढूंढे, सुना है वो मेरा पता चाहता है। उसे चाहिए वो मुझे खुद में ढूंढे, सुना है वो मेरा पता चाहता है। हमें शौक से मार डाले मोहब्बत, हमें शौक से मार डाले मोहब्बत, यहाँ कौन काफिर शिफा चाहता है। हमें शौक से मार डाले मोहब्बत, यहाँ कौन काफिर शिफा चाहता है। इसका आखिरी शेर है, ये सीने में इतना धड़क जो रहा है, ये सीने में इतना धड़क जो रहा है, मेरे यार आखिर तो क्या चाहता है। ये सीने में इतना धड़क जो रहा है, मेरे यार आखिर तो क्या चाहता है। बहुत शुक्रिया। और एक और गज़ल है, तेरी जानिब से हमदम आखिरी घाव ज़रूरी था, तेरी जानिब से हमदम आखिरी घाव ज़रूरी था। मोहब्बत खेल थी और खेल में दाव ज़रूरी था, मोहब्बत खेल थी और खेल में दाव ज़रूरी था। हमेशा फूल ले जाती थी मैं दुश्मन की बस्ती में, हमेशा फूल ले जाती थी मैं दुश्मन की बस्ती में, मेरे नज़दीक उल्फत का ये फैलाव ज़रूरी था। हमेशा फूल ले जाती थी मैं दुश्मन की बस्ती में, मेरे नज़दीक उल्फत का ये फैलाव ज़रूरी था। और ये शेर सुनिएगा, तुम्हारे बाद मैंने दिल लगी भी दिल लगा कर की, तुम्हारे बाद मैंने दिल लगी भी दिल लगा कर की, तुम्हारे बाद मेरे दिल का बहलाव ज़रूरी था, तुम्हारे बाद मेरे दिल का बहलाव ज़रूरी था। इसका आखिरी शेर है, बड़े लोगों की महफिल में भला क्यों कर उठी थी ये, बड़े लोगों की महफिल में भला क्यों कर उठी थी ये, मेरी गुस्ताख गर्दन पर तो पथराव ज़रूरी था, मेरी गुस्ताख गर्दन पर तो पथराव ज़रूरी था। तेरी जानिब से हमदम आखिरी घाव ज़रूरी था, मोहब्बत खेल थी और खेल में दाव ज़रूरी था। बहुत अपने मेहमान शायर को दावत कलाम दूंगा। ये हमारे बहुत सीनियर शायर हैं और मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं ये, और इनकी ख़ास बात ये है कि मिज़ाह हो या संजीदा कलाम हो, ये दोनों पे बड़ी दस्तरस रखते हैं और बहुत मुतासिर कुन अशार करते हैं। मैं बहुत अदब और खुलूस के साथ दावत कलाम दूंगा तारिक हुसैन साहब को। तारिक भाई तशरीफ़ लाइए। जैसे ये भी उम्र रफ्ता के नाम लगता है, जैसे ये भी अभी कल की बात लगता है, जैसे ये भी अभी कल की बात है।
कानों में अज़ां दी थी इकामत के वास्ते। लगता है जैसे ये भी अभी कल की बात है। कानों में अज़ां दी थी इकामत के वास्ते, नहला धुला के मुझको पढ़ाने मेरी जमात, अहबाब सब खड़े हैं जमात के वास्ते। नहला धुला के मुझको पढ़ाने मेरी नमाज, नहला धुला के मुझको पढ़ाने मेरी नमाज, अहबाब सब खड़े हैं जमात के वास्ते। लगता है जैसे ये भी अभी कल की बात है। कानों में अज़ां दी थी इकामत के वास्ते, नहला धुला के मुझको पढ़ाने मेरी नमाज, अहबाब सब खड़े हैं इकामत के वास्ते। शुक्रिया। एक मासूम भोली भाली को, एक मासूम भोली भाली को कैसे उसका मियाँ बनाता है। एक मासूम भोली भाली को कैसे उसका मियाँ बनाता है, बैठ जाता है उसके कदमों में, फिर हंसी ख्वाब उसे दिखाता है। भोली भाली को कैसे उसका मियाँ बनाता है, बैठ जाता है उसके कदमों में, फिर हंसी ख्वाब उसे दिखाता है। उससे कहता है एक तेरे सिवा कौन मेरा है समान। उससे कहता है पहली फुर्सत में ही मगर डाले। दूसरी को बयान आता है खूटे की एक गैया थी, वो जो खूटे की एक गैया थी, सबकी सुनती थी, कुछ ना कहती। वो जो खूटे की एक गैया थी, सबकी सुनती थी, कुछ ना कहती थी। हाँ, उसी बेज़बान औरत को बोलना मर्द खुद सिखाता। वो जो खूटे की एक गैया थी, सबकी सुनती थी, कुछ ना कहती थी। हाँ, उसी बेज़बान औरत को बोलना मर्द खुद सिखाता है। फिर जो कैंची की तरह चलती है, उसकी लल्लों से खौफ खाता है। वो जो खूटे की एक गैया थी, सबकी सुनती थी, कुछ न कहती थी। हाँ, उसी बेज़बान औरत को बोलना मर्द खुद सिखाता है। फिर जो कैंची की तरह चलती है, उसकी लल्लों से खौफ खाता है। जो समझता था खुद को खुर्रम खां, दुम दबा कर वो भाग जाता है। जो समझता था खुद को खुर्रम खां, दुम दबा कर वो भाग जाता है। जो समझता था खुद को खुर्रम खां, दुम दबा कर वो भाग जाता है। ये समझती है बीवियाँ तारिक, ये समझती है बीवियाँ तारिक, हमने शोहर को देर कर डाला। ये समझती है बीवियाँ तारिक, हमने शोहर को देर कर डाला। अरे जीत खाविंद ही की होती है, वो बज़ाहिर वो हार जाता है। तो जीत खाविंद ही की होती है, वो बज़ाहिर। बहुत शुक्रिया। शायद को दावत कलाम दूंगा कि जिसके लिए मैं कह सकता हूँ, मैं उसका तारुफ इस तरह करा सकता हूँ कि शायरों का यार और यारों का शायर बशारत रेहान तशरीफ लाएं। बशारत रेहान। मेरे लबों पे नाम तुम्हारा है और बस, मेरे लबों पे नाम तुम्हारा है और बस, यानी मोहब्बतों का इशारा है और बस। वो साथी है, वो साथी है। मेरे लबों पे नाम तुम्हारा है और बस, यानी मोहब्बतों का सहारा है और बस। गुलशन की समत कैसे उठाऊं भला कदम, गुलशन की समत कैसे उठाऊं भला कदम, सहराए ज़िंदगी का इशारा है और बस। ऐ जाने आरज़ू तेरी चाहत की खैर हो, ऐ जाने आरज़ू तेरी चाहत की खैर हो, हर सू तेरा हसीन नज़ारा है और बस। ऐ जाने आरज़ू तेरी चाहत की खैर हो, हर सू तेरा हसीन नज़ारा है और बस। आंखें जहान भर की तमाशाई क्यों न हो, आंखें जहान भर की तमाशाई क्यों न हो, ज़ब्ते गमे हयात का यारा है और बस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महसूस हो रहा है तेरी बज़्म में मुझे,
ہو رہا ہے تیری بزم میں مجھے، ہر سمت ایک نور کا دھارا ہے اور بس، اب صبح ہونے والی ہے شام فراق کی، اب صبح ہونے والی ہے شام فراق کی، یعنی فلک پہ آخری تارا ہے اور بس، اب صبح ہونے والی ہے شام فراق کی، یعنی فلک پہ آخری تارا ہے اور بس۔ اور مقصد ہے کہ جو دوست واقعی تھے ریحان اب کہاں، جو دوست واقعی تھے ریحان اب کہاں، پرچھائیوں پہ صرف نظارہ ہے اور بس۔ بہت شکریہ۔ اس طرح ڈرے ہوئے اپنے گھروں میں تھے، کچھ اس طرح ڈرے ہوئے اپنے گھروں میں تھے، جیسے کہ لوگ گھر میں نہیں مقتلوں میں تھے۔ میں خوب ہابی مانگتا ان سے تو کس طرح، میں خوب ہابی مانگتا ان سے تو کس طرح، میرے سبھی عزیز میرے قاتلوں میں تھے۔ ہاتھوں میں جن کے آج کدورت کے سنگ، ہاتھوں میں جن کے آج کدورت کے سنگ ہیں، شامل کبھی یہ لوگ میرے دوستوں میں تھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس انجمن میں یوں تو اکیلا ہی تھا مگر، اس انجمن میں یوں تو اکیلا ہی تھا مگر، کتنے ہی میرے عکس وہاں آئینوں میں تھے۔ بہت شکریہ۔ اس انجمن میں یوں تو اکیلا ہی تھا مگر، کتنے ہی میرے عکس وہاں آئینوں میں تھے۔ وہ محفلیں بھی ہو گئیں یارو خیال و خواب، وہ محفلیں بھی ہو گئیں یارو خیال و خواب، چرچے ہمارے عشق کے جن محفلوں میں تھے۔ کھائی ہیں جان بوجھ کے پاؤں نے ٹھوکریں، کھائی ہیں جان بوجھ کے پاؤں نے ٹھوکریں، ورنہ کئی چراغ میرے راستوں میں تھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کھائی ہیں جان بوجھ کے پاؤں نے ٹھوکریں، ورنہ کئی چراغ میرے راستوں میں تھے۔ اور مقصد ہے کہ ریحان غم کی آگ میں دل ہی نہیں جلے، ریحان غم کی آگ میں دل ہی نہیں جلے، وہ ولولے بھی راکھ ہوئے جو دلوں میں تھے۔ کچھ اس طرح ڈرے ہوئے اپنے گھروں میں تھے، جیسے کہ لوگ گھر میں نہیں مقتلوں میں تھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب اس مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک ایسے شاعر سے درخواست کروں گا کہ جو جی ٹی اے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ان کی ہمہ جوہد شخصیت میں بہت سارے روپ دیکھیں گے۔ یہ کہیں ٹی وی پہ اپنے پروگرام کی میزبانی کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں یہ شمع ڈرامے میں اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ میری ان سے اچھی نوک جھوک چلتی رہتی ہے۔ انہوں نے پچھلے دنوں بال بڑھا لیے تھے اور یہ چوٹی باندھ کے مشاعروں میں آنے لگے، تو میں نے کہا سلمان بھائی اب آپ چوٹی کے شاعر ہو گئے۔ تو سلمان بھائی نے اب بال کھول دیے، اب میں کیا کہوں انہیں، یہ زلفی شاعر ہو گئے۔ نہیں مطلب اگر زلفی شاعر کہوں گا تو بھی ایک کنٹروورسی کٹے ہونے کا خطرہ ہے۔ تو سلمان بھائی تشریف لائیے، سلمان اطہر صاحب۔ زلفی کا تعلق زلف سے نہیں ہے، زلفی دروازے پہ پڑی ہوئی زنجیر کو کہتے ہیں جسے کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ بال اس لیے کھول دیے ہیں کہ چوٹی رکھ کے میں خود پریشان تھا اور کہہ چکا ہوں کہ 2-3 لوگوں نے اسے سر کرنے کی کوشش بھی کی۔ شعر گوئی اگرچہ نعمت ہے، معرفت تم تلاش کرتے رہو۔ شعر گوئی، شکریہ، اگرچہ نعمت ہے، معرفت تم تلاش کرتے رہو۔ میں حقیقت بیان کرتا ہوں، میں حقیقت بیان کرتا ہوں، شعریت تم تلاش کرتے رہو۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، نوازش۔ دیکھیں محفل میں جب وہ آ گئے فرشی لباس میں، آج کل بڑا ان ہے کرام بھائی،
محفل میں جب وہ آ گئے فرشی لباس میں، کچھ دیر کر نہ پائے کسی سے کلام ہم۔ محفل میں جب وہ آ گئے فرشی لباس میں، کچھ دیر کر نہ پائے کسی سے کلام ہم، ان کا سراپا دیکھ کے گم ہو گئے حواس، ان کا سراپا دیکھ کے گم ہو گئے حواس، یک لخت کر گئے انہیں فرشتے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یک لخت کراچی کے حوالے سے یہ 3 مصرے سن لیجئے کہ لٹتے بھی ہیں، کرامت بھائی، لٹتے بھی ہیں اور قتل بھی ہوتے ہیں برابر، لٹتے بھی ہیں اور قتل بھی ہوتے ہیں برابر، ان تک جو پہنچ جائے دعا کاش ہماری، ان تک جو پہنچ جائے دعا کاش ہماری، گھر سے جو نکلتے ہیں کفن باندھ کے اکثر، اے اہل کراچی تمہیں شاباش ہماری۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اصطلاح ظلم کی کوئی نئی ایجاد ہو، اور فرمائیے، اصطلاح ظلم کی کوئی نئی ایجاد ہو، مستعمل لفظ سارے بے معنی ہو گئے۔ اصطلاح ظلم کی کوئی نئی ایجاد ہو، مستعمل لفظ سارے بے معنی ہو گئے، خون وہ چھڑکا گیا اب کے غزہ کی خاک پر، تذکرے فرعونیت کے سب کہانی ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کچھ نہیں بچا، رات دے رہے ہیں صدا، کچھ نہیں بچا، کھنڈ رات دے رہے ہیں صدا، کچھ نہیں بچا، سب جل جلا کے راکھ ہوا، کچھ نہیں بچا، سب جل جلا کے راکھ ہوا، کچھ نہیں بچا۔ یہ شعر سنیے کہ اچھلا زمین کی گود سے معصوم ایک جسم، اچھلا زمین کی گود سے معصوم ایک جسم، چلائی دیکھ کر یہ فضا، کچھ نہیں بچا، چلائی دیکھ کر یہ فضا، کچھ نہیں بچا۔ نکلے بدن کی قید سے روحوں کے قافلے، اے بدن کی قید سے روحوں کے قافلے، اور اس سفر میں زاد و غنا کچھ نہیں بچا، اور اس سفر میں زاد و غنا کچھ نہیں بچا۔ منظر بدل رہی تھی یوں تصویر کائنات، منظر بدل رہی تھی یوں تصویر کائنات،
آنکھوں کو دیکھ کر یہ لگا کچھ نہیں بچا. شکریہ. آنکھوں کو دیکھ کر یہ لگا کچھ نہیں بچا. زدہ ہے سوچ کے یہ ہفت آسمان اترے گا کس زمین پہ خدا کچھ نہیں بچا. اترے گا کس زمین پہ خدا کچھ نہیں بچا. اگلا شعر. دوران ظلم داد رسی جب نہ ہو سکی. دوران ظلم داد رسی جب نہ ہو سکی. بیکار ہے جزا و سزا کچھ نہیں بچا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. دور لے آئی بد نصیبیاں اب جس مقام پر لے آئی بد نصیبیاں اب جس مقام پر کام آئے گی نہ کوئی دوا کچھ نہیں بچا. شکریہ. کام آئے گی نہ کوئی دوا کچھ نہیں بچا. یہ ہیں حکمران جو پاؤں پسار کر بیٹھے ہیں. حکمران جو پاؤں پسار کر بیٹھے ہیں. حکمران جو پاؤں پسار کر کیا فکر کیا ہی ذہن رسا کچھ نہیں بچا. شکریہ. نوازش. چھوڑو قلم دوات اب اطہر میاں چلو. توڑو قلم دوات اب اطہر میاں چلو. توڑو قلم دوات اب اطہر میاں چلو. کس کام کا ہے جو بھی لکھا کچھ نہیں بچا. جس نیکسٹ شاعرہ کو دعوت کلام دوں گا میں کہہ سکتا ہوں کہ شاعری پنجابی میں ہو یا اردو میں آپ تحت اللفظ پڑھیں یا ترنم سے پڑھیں ان کی شاعری آپ کے دلوں کو گدگدائے گی. بہت خلوص اور محبت کے ساتھ دعوت کلام دوں گا ڈاکٹر عظمیٰ محمود صاحبہ کو. تشریف لائیں. ڈاکٹر عظمیٰ محمود. زیاں سے پہلے ہے پندار سے الگ. سود و زیاں سے پہلے ہے پندار سے الگ. میری دکان دل تو ہے بازار سے الگ. سود و زیاں سے پہلے ہے پندار سے الگ. میری دکان دل تو ہے بازار سے الگ. گلزار ہست و بود میں ہیں سب کھلے ہوئے. گلزار ہست و بود میں ہیں سب کھلے ہوئے. ایسا بھی اب نہیں کہ ہوں گل خار سے الگ.
बहुत शुक्रिया। ये दायरे ये रक्स दायरों का है, थमता नहीं कभी। ये रक्स दायरों का है, थमता नहीं कभी। एक मौजे खून मुझ में है, मझधार से अलग। ये रक्स दायरों का है, थमता नहीं कभी। एक मौजे खून मुझ में है, मझधार से अलग। और उसकी भी देखभाल मगर मुझ पे फर्ज है, और उसकी देखभाल मगर मुझ पे फर्ज है। एक दश्त भी है जो कि है घर बार से अलग। और शेर है कि उसका वजूद क्या है जो सबसे है मावरा। उसका वजूद क्या है जो सबसे है मावरा। इनकार से जुदा है तो इकरार से अलग। उसका वजूद क्या है जो सबसे है मावरा। इनकार से जुदा है तो इकरार से अलग। और एक पेशो पस में कितनी रही जिंदगी मेरी। एक पेशो पस में कितनी कटती रही जिंदगी मेरी। आसान भी नहीं थी ये दुश्वार से अलग। और मकतार है कि किस जाविये से उज़्मा ये सूरज हुआ तुलू। किस जाविये से उज़्मा ये सूरज हुआ तुलू। कैसे भला ये साया है दीवार से अलग। सूदो यहाँ से पहले है किंधार से अलग। एक और शेर, एक और गज़ल के चंद अशार। एक तो हमारे फ़ोनों की वजह से हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर पढ़ नहीं पाते, सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, हैं दुश्मन दिल आफते जां और तरह के। हैं दुश्मन दिल आफते जां और तरह के। रहते हैं यहाँ तीर व कमां और तरह के। हैं दुश्मन दिल आफते जां और तरह के। रहते हैं यहाँ तीर व कमां और तरह के। एक हाथ में है फूल तो एक हाथ में पत्थर। एक हाथ में है फूल तो एक हाथ में पत्थर। इस शहर में है शीशा गरां और तरह के। एक हाथ में है फूल तो एक हाथ में पत्थर। इस शहर में है शीशा गरां और तरह के। और थी और तरह की मेरे लाहौर की जन्नत। थी और तरह की मेरे लाहौर की जन्नत। है खुल्द बरी बाग़े जिना और तरह के। थी और तरह की मेरे लाहौर की जन्नत। है खुल्द बरी बाग़े जिना और तरह के। हर बूंद समंदर है यही मुझको लगा था। हर बूंद समंदर है यही मुझको लगा था। हर बूंद में है कौनो मकान और तरह के। हर बूंद समंदर है यही मुझको लगा था। हर बूंद में है कौनो मकान और तरह के। और हम रक्स सरे साहिले दिल और है कोई। हम रक्स सरे साहिले दिल और है कोई। हैं अक्सरे आबे रवां और तरह के। और हम अहले दुआ जब से वबाओं में घिरे हैं। हम अहले दुआ जब से वबाओं में घिरे हैं अब मेरे वाइज के बयां और तरह के। हम अहले दुआ जब से वबाओं में घिरे हैं अब मेरे वाइज के बयां और तरह के। और मकतार से कि उज़्मा की खामोशी है किसी और तरह की। उज़्मा की खामोशी है किसी और तरह की। और तुम हो मेरे जादू बयां और तरह के। बहुत शुक्रिया। उज़्मा, आप निस्वानी लहजे में लतीफ़ जज्बात का इजहार करें या हालात हाज़रा पे तबसरा करें, आपका कलम दोनों तरह से बहुत मौसर अंदाज में अपने अल्फाज की तर्जुमानी करता है। मैं बहुत खुलूस से दावत कलाम दूंगा परवीन सुल्ताना सबा साहिबा को तशरीफ़ लाएँ। सदर से इजाज़त के लिए हस्ब मामूल के इस हसीन गुलशन में एक नए शगुफ़े ने झांक कर ये पूछा है, क्या मुझे इजाज़त है?
मेरा जुनून ज़ात के गर्दाब से निकला, जब मेरा जुनून ज़ात के गर्दाब से निकला, शोला सा कोई रूह के सरदाब से निकला। जब मेरा जुनून ज़ात के गर्दाब से निकला, शोला सा कोई रूह के सरदाब से निकला, और एक ख्वाब जो कि नींद से रखता था गुरेज़ां, एक ख्वाब जो कि नींद से रखता था गुरेज़ां, ताबीर का नक्शा उसी एक ख्वाब से निकला, ताबीर का नक्शा भी उसी ख्वाब से निकला। और होता है भला इश्क में किस दर्जा तड़पना, होता है भला इश्क में किस दर्जा तड़पना, मफ़हूम यहाँ माहिए बेआब से निकला, मफ़हूम यहाँ माहिए बेआब से निकला। और मैं क्या मेरी हस्ती ही क्या असलाफ के आगे, मैं क्या मेरी हस्ती ही क्या असलाफ के आगे, वो टाट का टुकड़ा हूँ जो कम ख्वाब से निकला, वो टाट का टुकड़ा हूँ जो कम ख्वाब से निकला। मेरी हस्ती ही क्या असलाफ के आगे, वो टाट का टुकड़ा हूँ जो कम ख्वाब से निकला। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। सहीफ़ा इश्क का जिस दम, सहीफ़ा इश्क का जिस दम दिले सच्चाक पे उतरा, सहीफ़ा इश्क का जिस दम दिले सच्चाक पे उतरा, मोहब्बत का फरिश्ता फूल लेके खाक पे उतरा। सहीफ़ा इश्क का जिस दम दिले सच्चाक पे उतरा, मोहब्बत का फरिश्ता फूल लेके खाक पे उतरा। और हम अपनी खाक को गूंधा किए जीवन की धारा से, हम अपनी खाक को गूंधा किए जीवन की धारा से, संवर के एक हंसी पैकर हमारे चाक पे उतरा, संवर के एक हंसी पैकर हमारे चाक पे उतरा। और जहाँ उनके तसव्वुर की झलक आई तख़य्युल में, जहाँ उनके तसव्वुर की झलक आई तख़य्युल में, तगस्सुल से सजा मिसरा दिले बेबाक पे उतरा, तगस्सुल से सजा मिसरा दिले बेबाक पे उतरा। और बहुत नवाज़िश अदा करते हैं। और उठा सहरा से बल खा कर गुबारे राहे हस्ती जब, उठा सहरा से बल खा कर गुबारे राहे हस्ती जब, हदे इम्कान से निकला सरे अफलाक पे उतरा, हदे इम्कान से निकला सरे अफलाक पे उतरा। और मेरे सहने तख़य्युल में उतरती नात है जैसे, मेरे सहने तख़य्युल में उतरती नात है जैसे, पे मिदत कलामे हक नबी पाक पे उतरा। आदा करते, मेरे सहने तख़य्युल में उतरती नात है जैसे, पे मिदत कलामे हक नबी पाक पे उतरा। और आखिरी शेर है कि मेरे ही सामने बहरूप बदला ऐसे दुनिया ने, मेरे ही सामने बहरूप बदला ऐसे दुनिया ने, बहुत मासूम सा चेहरा बहुत चालाक पे उतरा, बहुत मासूम सा चेहरा बहुत चालाक पे उतरा। सहीफ़ा इश्क का जिस दम दिले सच्चाक पे उतरा, मोहब्बत का फरिश्ता फूल लेके खाक पे उतरा। बहुत शुक्रिया। रिस्वां को आगे बढ़ाते हैं मज़ीद। तो मैं अब हमारे शहर की एक बहुत बाएतमाद आवाज़, वो गालिब एकेडमी के प्रोग्रामों का इनेकाद हो या फेसबुक, ये हर जगह अपने सामे को मुतासिर करती नज़र आती हैं और बहुत अच्छी शायरी करती हैं। हमारी बहुत करम फरमा गए हैं हम इन्हें ख्याल रखने वाली। मैं बहुत अदब के साथ जनाब मोहतरमा नसरीन सैयद साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो अपना कलाम पेश करें। उनका बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए, और इतने सारे लोग देख के बहुत खुशी हो रही है। तो गज़ल के खालिस गज़ल पेश करती हूँ मैं। हालात हासरा में भी काफ़ी कुछ सुन लिया आपने, तो गज़ल पेश है। मतला है, बेखुदी सी जो मेरे तन में रची है साक़ी, बेखुदी सी जो मेरे तन में रची है साक़ी,
میں تیری چشم فسوں ساز سے پی ہے ساقی، بے خودی سی جو میرے تن میں رچی ہے ساقی، میں تیری چشم فسوں ساز سے پی ہے ساقی، اور یہ چھلکتے ہوئے خم جام سراہی ساغر، یہ چھلکتے ہوئے خم جام سراہی ساغر، کیا ہی سیراب میری تشنہ لبی ہے ساقی، لا کوئی جام سکینت کے قرار آئے اسے، لا کوئی جام سکینت کے قرار آئے اسے، میرے سر میں جو یہ شوریدہ سری ہے ساقی۔ شعر ایک ہو گیا، ایک دو گھونٹ فقط غم کو بھلانے کے لیے، ایک دو گھونٹ فقط غم کو بھلانے کے لیے، تیرے میخانے میں کب کوئی کمی ہے ساقی، تیرے میخانے میں کب کوئی کمی ہے ساقی۔ اور یہ شعر کچھ لوگ سمجھیں گے شاید ہاشمی جیسے، اور یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ملا آب مصفا ہی پلا آج مجھے، نہ ملا آب مصفا ہی پلا آج مجھے، تا مجھے آگ جو سینے میں لگی ہے ساقی، نہ ملا آب مصفا ہی پلا آج مجھے، تا مجھے آگ جو سینے میں لگی ہے ساقی۔ اور شعر پیش کر رہی ہوں، ہے میں ناب سے سر سبز میرے تن کا شجر، ہے میں ناب سے سر سبز میرے تن کا شجر، تیرے الطاف سے ہر شاخ ہری ہے ساقی۔ آداب آداب۔ اور شعر پیش کر رہی ہوں، تو مصر گر ہے کہ پینا بھی ہے ایک کار ثواب، تو مصر گر ہے کہ پینا بھی ہے ایک کار ثواب، لا پلا تیری خوشی میری خوشی ہے ساقی، گر ہے کہ پینا بھی ہے ایک کار ثواب، لا پلا تیری خوشی میری خوشی ہے ساقی، اور رقص کرتی ہوئی اب وسط میں لائے گی مجھے، رقص کرتی ہوئی اب وسط میں لائے گی مجھے، تیرے شیشے میں جو رنگین پری ہے ساقی، رقص کرتی ہوئی اب وسط میں لائے گی مجھے، تیرے شیشے میں جو رنگین پری ہے ساقی۔ اور شعر پیش کر رہی ہوں، دیر مت کرنا عطا میں کہ رہے یا نہ رہے، دیر مت کرنا عطا میں کہ رہے یا نہ رہے، تیرا میکش جو چراغ سحری ہے ساقی، بے خودی سی جو میرے تن میں رچی ہے ساقی، میں تیری چشم فسوں ساز سے پی ہے ساقی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ پانی میں ردیف ہے اس کی، تھوڑی مشکل ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے۔ ڈوبتے نے کیے کیا کیا نہ جتن پانی میں، تو نے دیکھا نہیں رم کرتا ہرن پانی میں، تو نے دیکھا نہیں رم کرتا ہرن پانی میں، اور مجھ سے پوچھنا جو بخشے گئے ہیں اس کو، مجھ سے پوچھنا جو بخشے گئے ہیں اس کو، عشق وہ شے کہ لگا دے جو اگن پانی میں، اور اس قدر اشک بہائے سر دریا مت پوچھ، اس قدر اشک بہائے سر دریا مت پوچھ، ہم نے شامل کیے جو گنگ و جمن پانی میں، ہم نے شامل کیے جو گنگ و جمن پانی میں، اور ایسے کروٹ پہ لیے جاتی ہیں کروٹ لہریں،
ایسے کروٹ پہ لیے جاتی ہیں کروٹ لہریں، جیسے لہراتی ہو بستر کی شکن پانی میں۔ آداب۔ اور ہو کے غرقاب تمہیں کتنی سہولت دے دی، ہو کے غرقاب تمہیں کتنی سہولت دے دی، غسل درکار نہ درکار کفن پانی میں۔ ہو کے غرقاب تمہیں کتنی سہولت دے دی، غسل درکار نہ درکار کفن پانی میں۔ اور غزل کا شعر پیش کر رہی ہوں۔ راز پوشیدہ ہیں دل میں جو تیرے کھل جائیں، راز پوشیدہ ہیں دل میں جو تیرے کھل جائیں، میں کسی دن جو ملا دوں میں سجن پانی میں، میں کسی دن جو ملا دوں میں سجن پانی میں۔ اور کہ اس جھیل کو ہم عارضی مصحف کر لیں، کہ اس جھیل کو ہم عارضی مصحف کر لیں، عکس در عکس ہی ہو جائے بلند پانی میں، عکس در عکس ہی ہو جائے بلند پانی میں۔ اور لبِ دریا جو تیرے عشق میں دھمال کروں، لبِ دریا جو تیرے عشق میں دھمال کروں، میرے گھنگرو کی رچے چھن چھنن پانی میں، لبِ دریا جو تیرے عشق میں دھمال کروں، میرے گھنگرو کی رچے چھن چھنن پانی میں۔ اور شعر پہ توجہ چاہوں گی۔ ہے کسی یاد کی تلخی میرے اشکوں میں ضرور، ہے کسی یاد کی تلخی میرے اشکوں میں ضرور، ورنہ اس درجہ چبھن ایسی جلن پانی میں۔ اور تو ہے پیراک بجا پر تجھے معلوم نہیں، تو ہے پیراک بجا پر تجھے معلوم نہیں، تیرتوں کو جو ڈبونے کا ہے فن پانی میں، تیرتوں کو جو ڈبونے کا ہے فن پانی میں۔ اور مطلب پیش کر رہی ہوں۔ حرف لہروں پہ کمل بن کے ہیں کھلتے نسرین، حرف لہروں پہ کمل بن کے ہیں کھلتے نسرین، لکھ کے کاغذ پہ بہاتی ہوں سخن پانی میں، لکھ کے کاغذ پہ بہاتی ہوں سخن پانی میں، ڈوبتے نے کیے کیا کیا نہ جتن پانی میں، تو کبھی دیکھتا رم کرتا ہرن پانی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔